خداوند متعال نے اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت کو اختلاف سے بچانے کے لیے ذریعہ و سبب قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے قصاص کو حفاظت خون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے کسی پر عیب لگانے سے ممانعت کو لعنت کا حجاب قرار دیا ہے۔ اے ابو الحسن، بے شک رسول اللہ نے میرے ساتھ عہد باندھا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ میں آپ کے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ سے جا ملوں گی اور اس عہد سے کوئی گریز نہیں ہے۔ پس صبر کا دامن تھام کے رکھنا اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا۔ جو کچھ علی نے سر انجام دیا وہ خدا کی جانب سے مقررہ فریضہ تھا، اور جو کچھ دوسروں نے سر انجام دیا خداوند متعال ان کا احتساب کر کے انہیں سزا دے گا۔ عورت کی شخصیت کی حفاظت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ مرد کو نہ دیکھے اور مرد بھی اسے نہ دیکھے۔ اے ابو الحسن، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میری موت کے بعد مجھے کبھی نہ بھولنا اور زیارت کے لیے میری قبر پر آیا کرنا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا کو آزاد کیا اور اب مجھے تمہاری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے اوامر پر عمل کرو اور جن چیزوں سے ہم نے نہیں کی ہے ان سے اجتناب کرو تو تم ہمارے شیعوں میں سے ہو، ورنہ نہیں۔ ماں کی خدمت پابندی سے کیا کرو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور تمہارے اس عمل کا نتیجہ بہشتی نعمتیں ہیں۔ اگر روزے دار حالت روزہ میں اپنی زبان، اپنے کان، آنکھ اور دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کرے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور اس کے ہاتھ آلودہ ہوں اور اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ اپنی سوا کسی کو بھی ملامت نہ کرے۔ اے علی، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کے بس سے باہر ہو۔ جب قیامت کے دن میدان حشر میں آؤں گی تو میں امت رسول خدا کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے سپرد خاک کرنے کے بعد میرے لیے قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا۔ خداوند عالم نے اپنی اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب مقرر کیا ہے تاکہ اپنے بندوں کو عذاب و بلا سے روکے رکھے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ وہ گروہ ہرگز سعادت و فلاح نہ پائے گا جو اپنے پیغمبر کے فرزند کو قتل کر دے۔ خداوند متعال نے شراب خوری سے نہیں کو معاشرے کی برائیوں اور جرائم سے پاک کرنے، تہمتوں، بہتان تراشیوں اور ناروا الزامات سے اجتناب، معاشرے کو غضب اور نفرین سے محفوظ بنانے کا سبب قرار دیا ہے۔ خداوند سبحان نے شرک کو حرام کر دیا تاکہ سارے لوگ اس کی ربوبیت کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور سعادت و خوش بختی کے مقام تک پہنچیں۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے حق کو اہل حق کے سپرد کیا ہوتا اور اطرت رسول اور اہل بیت کی پیروی کی ہوتی تو دو افراد بھی خدا اور دین کے سلسلے میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرتے اور خلافت و امامت کا عہدہ لائق و شائستہ افراد سے لائق اور شائستہ افراد کو منتقل ہوتا رہتا اور آخر کار قائم آل محمد تک پہنچ جاتا جو کہ حسین کے 9 فرزند ہیں۔